بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری وغیرہ کے متعلق حدیث چل رہی تھی نا کہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے آدمی کا اجر جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر صحت نہ رہے نا تو صحت کے اعمال اس کے لیے جاری رکھے جاتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا كان على طریقة حسنة من العبادہ، اگر کوئی بند صحیح طرح عبادت کر رہا ہو نا ثم مرض، پھر وہ بیمار ہو جائے اسی طرح عبادت نہیں کر پا رہا ہو نا، تو قیل للملک الموکل به، جو فرشتہ اللہ کی طرف سے موکل ہوتا ہے نا، مقرر ہوتا ہے اعمال لکھنے کا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اسی طرح اعمال لکھ کر کرو جو یہ کیا کر رہا تھا، صحت میں کر رہا تھا، کیونکہ ابھی کر نہیں پا رہا۔ تکتب له مثل عمله اذا كان طلیقا، اس کے لیے وہی اعمال لکھ کر کرو جو پہلے کیا تھا، یہ درست صحت مند تھا۔ حتی اطلقہ، یہاں تک کہ میں اسے کیا کر دوں، صحت مند کر دوں، او اکفتہ الیہ، اپنی طرف کھینچ کر لاؤں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده، جب کسی مسلمان کو بدنی بیماری ہونا، جسدی کوئی بھی بیماری، وقیل للملک، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل، کہ اس کے لیے وہی نیک عمل لکھا کرو جو پہلے کر رہا تھا۔ پین شفا ہو، اگر اللہ اس کو شفا یاب کر دینا، شفا یاب ہو جائے تو غسلہ وطہرہ، اسے صاف کر کے دھو دیتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ان قبضہ، اگر اللہ اسے قبض کر دے، کھینچ دینا، وفات ہو جائے تو غفر لہ ورحمہ، اس کی مغفرت کرتے اور معاف کرتے، رحم کرتا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہادۃ سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کے علاوہ اور بھی شہادتیں ہیں اخروی اعتبار سے، ان میں ایک یہ ہے کہ المطعون شہید، جس کو کیا کرے جنات وغیرہ کی وجہ سے مر، جس کو بھی مطعون کہتے ہیں، یا خاص بیماری ہے نا اس کی وجہ سے مر، جس کو بھی کیا کہتے ہیں، مطعون کہتے ہیں، طعن ہو جائے۔ والغریق شہید، اس طرح سے ڈوبنے والا۔ وصاحب ذات الجنب، نمونیا کی بیماری سے مر جائے، شہید بھی شہید ہے۔ والمبتون شہید، جس حال حیضے وغیرہ کی وجہ سے۔ وصاحب الحریق شہید، جلنے والے کسی جگہ جل جائے، بجلی کرنٹ وغیرہ لگے۔ والذی یموت تحت الہدم، جو کسی پہاڑ سوراخ وغیرہ درنگ میں کیا ہو جائے، مر جائے، شہید و شہید۔ والمرأة تموت بجمع، اگر کوئی عورت ولادت کی وجہ سے وفات ہو جائے نا، بچہ پیدا ہوتے وقت دردزی وغیرہ سے وفات ہو جائے، شہید و شہید۔ رواہ مالک و بدود والنسائی۔ وعن سعد رضی اللہ عنہ قول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کس کو ہوتی ہے اور کس کو ہوئی ہے؟ قال الانبیاء، و انبیاء حضرات، ثم الامثل، پھر انبیاء کی جو زیادہ قریب ہے صدیقین، الامثل پھر اس کی اور قریب صالحین، نیکوکار وغیرہ۔ کہہ رہے کہ یبتلی الرجل، ہر آدمی کا امتحان ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، علی حسب دینی ہی، دین کے اعتبار سے، اگر دین میں پکا ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوگی، واضح بات ہے تو، کیونکہ دین پر جتنا مضبوط ہوگی نا تمہارے مخالفین زیادہ ہوں گے، تکلیف ہی ہوگی، دین کا پہنچانا، لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کرنا، دین کے راستے پر لانا بہت مشکل ہے۔ فإن كان في دینی صلبا، اگر دین میں کیا ہو سخت و سخت، تسلب اس کو کہتے ہیں نا، تعصب نہ ہو اس میں، تو اشتد بلا، اس کی مصیبت، بلا، امتحانات زیادہ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ فإن كان في دینی رقہ، اگر دین میں کمزور ہے نا، فرا قسم کو دین کی طرف اس کی اتنی کیا نہ ہو، ترجیح رجحان نہ ہو، ہون علیہ، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے تو۔ فما زال كذلك، اسی حتی یمشی علی ارض، کہ جو دین کا سخت ہوتا ہے نا، دین میں دین کا پابند ہوتا ہے تو وہ زمین پر جاتا رہتا ہے، منا اپنی زندگی گزارتے، اور اسی وقت جب اس کو اس کی وفات ہو جاتی نا، تو ما له ذنب، اس کا گناہ نہیں ہوتا، بس پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، کیونکہ زیادہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔
رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، یہ حضرت عائشہ سے فرماتی کہ ما اغبط احدا بہون موت بعد الذي رأيت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کی موت کا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہونا یہ آسان سمجھنا یا میرے لیے قابل رشک نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تھی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کیا ہوئی تھی، آسان طریقے سے ہوئی تھی، یا جو مصیبات وغیرہ آپ علیہ السلام پر آئی ہے، تکلیف ہے، تو ان مصیبتوں وغیرہ کو دیکھ کر یاد کر کے کسی کی تکلیف مصیبت مجھے اتنی بڑی نہیں لگتی. رواه الترمذی والنسائی. بس اگر کسی مصیبت میں انابت اللہ ہونا تو باعث خیر ہے، اگر کسی مصیبت میں انابت اللہ نہ ہو بلکہ اللہ سے شکایت وغیرہ ہو تو وہ مصیبت پھر انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے نا، وہ مصیبت گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی. وعنها قالت رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت، آپ علیہ السلام کو جس وقت مرض الوفات کی بیماری تھی نا، وعنده قدح فيه ماء، آپ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ سے رکھو تو اس میں پانی تو فلیدو بالقدح، اس میں ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کو بگو کر سمیم سے وجہ کو چہرے پر ملتے تھے، سمیں یقول اور پھر یہ کہتے تھے اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت، یا اللہ موت کی جو سختیاں ہے، جو اس کی کیا ہے شدت ہے نا، میرے لیے آسان فرما. تو موت کی سختی کی کیا کرنا، آسانی مانگنا، یہ بھی صحیح بات ہے کیونکہ موت کی سختی کیا ہے، بہت سخت ہے. رواہ الترمذی وابن ماجہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تعالی بعبده الخیر، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں نا، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں اس کے لیے سزا، مصیبت، مشاکل زیادہ کر دیتے ہیں نا تاکہ صاف ہو کر جائے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جس شخص کے لیے برائی کا ارادہ کرتے ہیں امسک عنہ بِذَنبِهِ، تو گناہ اگر کرتا بھی ہے نا تو اللہ اس کو سزا نہیں دنیا میں نا، مصیبتوں میں ڈالتا ہے. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اسے ان تمام برائیوں کا کیا ہوگا، بدلہ بھگتنا پڑے گا. رواہ الترمذی. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑا بدلہ بڑی مصیبت کے بدلے میں ہے نا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بڑے انعامات دی جائے نا تو کام بھی بڑے کرنے پڑیں گے نا، کارنامے بھی بڑے کرنے پڑیں گے. تو جس کو بڑا ثواب ہوگا، جسے بڑا ثواب دیا جائے گا، کثرت ثواب ہوگا، تو بلائی مصیبتیں بھی اس کی بڑی ہوگی نا، امتحانات بھی اس کے بڑے ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَبَّ قَوْمًا، اللہ جن لوگوں کو جب پسند کرتے ہیں نا تو ابتلا ان کو امتحان میں ڈالتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. فمن رضی، اگر کوئی اس امتحان پر خوش ہو جائے فلہ الرضا، رضا مل جائے گی. ومن سخط فلہ السخط، اگر کوئی ناراض ہو جائے اللہ سے شکایت کرے تو اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے غصے اور ناراضگی کے. رواہ الترمذی وابن ماجہ. جیسے ایک شخص روزہ رکھتا ہے نا، اگر روزے میں کیا کرے، گناہوں سے نہ بچے تو سوائے بھوک پیاس کی کیا ملے گا اسے. اگر ایک شخص قیام اللیل کرتا ہے لیکن رضا نہیں ہوتی تو سوائے جاگنے کی کیا ملتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده، کہ مسلمان کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت مصیبتوں میں، بلاؤں میں پڑا رہتا ہے. کبھی تو اس کی کیا ہوتی ہے، اپنی جان پر آتی ہے کہ بیمار ہوتے، تکلیف میں ہوتا ہے، درد، غم، مصیبت، بلا، زخم وغیرہ بیماری میں. اس طرح کبھی اس کے مال میں نقص آتا ہے اور کبھی اس کی اولاد پر آتا ہے. حتی یلقى اللہ تعالی، جب قیامت کے روز اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، وما علیہ من خطیئتہ، تو اس کی گناہ نہیں ہوتے. مانا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ اسے گھس گھس کر کیا کرتا ہے، صاف کرتا ہے. رواہ الترمذی وروى مالك نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال، محمد سے بھی روایت کرتے ہیں، صحابی ہے، فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اگر کسی بندی کے لیے، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک درجہ طے ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی قضا قدر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کوئی درجہ دینا چاہتا ہے نا،
تو لم یبلغها بعمله، جب وہ انسان اس درجے تک عمل کی ذریعے نہیں پہنچ پا رہا نا، تو ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی، تو اس کو اللہ بیماری مبتلا کرتے ہیں، کسی مصیبت میں، اس کی بدن پر مصیبت آتی ہے، اس کی اولاد پر یا مال وغیرہ پر، تو اس کے ذریعے سے درجہ جلدی بلند ہو جاتا ہے نا۔ مثلا اگر ایک خالہ اس کے لیے کہ اگر اتنی خالہ کو یہ بر دے گا نا تو اس کا یہ درجہ ہوگا، اگر اس خالہ کو بر نہیں رہا، اگر اس کی خالہ کو بر نہیں سکتا نا تو پھر امتحانات کی وجہ سے اسی خالہ کو بر دیا جاتا ہے، پھر کہتے کہ ثم صبره علی ذلك، اللہ پھر اسے صبر بھی نصیب فرماتے نا، حتی یبلغه المنزلة التي سبقت له من اللہ، تو جو درجہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہوتا ہے نا، اس درجے تک اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عبد الله بن الشخير قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ابن آدم، کہ جو انسان ہے نا اس کی تمثیل کی گئی، تمثیل کا کیا معنی، یعنی مثال کے طور پر نقشے پر آپ کسی چیز کو پیش کریں نا، کسی چیز کا نقشہ ڈالتے سمجھانے کے لیے، تو اس طرح اس کی بھی تمثیل کی گئی، ویلا جنب 99 منیہ، اور اس کی جانب میں نے ارد گرد 99 بلائی مصیبتیں کھڑی تھی، ان اخطات المنایا، اگر مصیبت سے یہ بچ جائے نا تو وقع فی الحرم، بڑا پتو آخر اس کو آئی جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے، حتی یموت تک کہ مری جائے۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب، یعنی انسان کو تو اس دنیا میں مکمل آرام نہیں مل سکتا، بلکہ 99 موت کے اسباب ہیں، اور 99 یعنی 99 سے مراد یعنی زیادہ مصائب ہے، مشاکل ہے، مصاعب ہے، شدائد ہے، ان کا سامنا کرنا ہوگا انسان کو، اور زمانے کی چکی میں پیستا رہے گا۔ وعن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے آپ علیہ السلام کی یود اہل العافیت یوم القیامہ، قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں صحیح سلیم رہے تھے نا، بالکل ٹھیک ٹاک، وہ رغبت کریں گے، رش کریں گے ان لوگوں پر، حین یعطی اہل البلاء الثوابا، ان لوگوں پر جو مصیبتوں والے ہو، بلا والے، جو انہیں ثواب دیا جائے نا، تو وہ کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، کہ کاش ہمارے بدنوں کو اگر کھینچیوں سے کاٹا جاتا، چوریوں سے، تو ہم اس پر رضی رہتے، لیکن آج کا یہ ثواب ہم نہیں کھونا چاہتے، یعنی وہ ثواب کیا نہیں پائیں گے، عافیت والے لوگ نہیں پائیں گے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن عامر الرام، عامر الرام صاحب کہتے ہیں، اصل میں لفظ رامی ہے، رامی یا یہاں پر محذوف ہے، قول کہہ رہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقامہ، آپ علیہ السلام نے بیماریوں کا ثواب ذکر کیا، فقال، فرمائے کہ ان المؤمن اذا صابه السقم یسقم، کہ جب مسلمان کو بیماری، بلا، مصیبت، دکھ، بخار پہنچتا ہے نا، ثم عافاه اللہ عز وجل منہ، جب اللہ اسے عافیت دیتے نا، کان کفارۃ لما مضى من ذنوبہ، تو گزرے ہوئے گناہ کے لیے تو کفارہ بن جاتا ہے یہ بخار، وموعظۃ له فيما سيستقبل، اور استقبال میں، آئندہ کے زمانے میں، مستقبل میں اس کے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ اذا مرض، منافق جب بیمار ہو جاتے ہیں، ثم اعفی، پھر اسے جب عافیت ملتی، کان کالبعیر، تو سونٹ کی طرح ہوتے ہیں، کا عقلہ اہلہ، گھر والوں نے باندھا ہو رسی میں، ثم ارسلوہ، جب چھوڑا ہونا، فلم یدر، تو اسے تو یہ معلوم نہیں ہوتا نا کہ لما عقلوہ ولما ارسلوہ، کس لیے مجھے انہوں نے باندھا تھا اور کس لیے مجھے چھوڑا، یعنی وہ سدھرتا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اسے عقل نہیں ملتی، بیماری سے تو انسان کو عقل دینا پڑتا ہے نا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا یا اللہ کے رسول، ہم الاسقام، بیماری کیا ہے، واللہ ما مرضت قط، تو کبھی میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ فقال، کہا کہ قم عنا، جائیے ہم سے، فلست منا، آپ ہم میں سے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے نا کہ بیماری کے متعلق تو نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ تو بیماری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ ثواب سے محروم رہے، کیونکہ بیماری سے تو گناہ معاف کیے جاتے، ثواب ملتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ انہیں فخری انداز میں یا ناس کے انداز میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو سعید سے فرماتے آپ علیہ السلام کے ارشاد اذا دخلتم علی المریض، نا جب مریض کے پاس جاؤ تو فنفسوا له فی اجلہ، اس کے اجل کے مقابلے میں اس کو خوش رکھو. کیا معنی فنفسوا له فی اجلہ؟ یعنی اس کی نہیں کہنا کہ تم تو مرنے والے ہو، تمہارا رنگ زرد ہو چکا ہے، تمہاری حالت خراب ہے، نہیں، اس کو خوش رکھو، یار کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے. فإن ذلك لا يرد شيئا، کیونکہ اس طرح کہنے سے، اچھی باتیں کہنے سے اس کی تقدیر میں تو تبدیلی نہیں آتی نا اجل میں. وہ یتیب بنا سے، لیکن اس کا دل اس سے خوش ہو جائے گا. رواہ الترمذی ابن ماجہ وقال الترمذی حدیث غریب. داسې به ورته نه یې بس مړېږي روان یې ښه رنګ داسې زیړ شوی بس ختمېدو ته یې نه خوشحالۍ به چالانه کېږي جوړ به شي. رواه الترمذي ابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. عن سلیمان بن سورت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا من قتلہ بطنہ، جو آدمی ایزے وغیرہ کی وجہ سے مر جائے نا، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، لم يعذب فی قبرہ، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، کہ یہ بیماری اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب. الفصل الثالث عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے فرماتے کان غلام یہودی، ایک یہودی لڑکا تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا. فمرض، ایک مرتبہ بیمار ہوا. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا. فقعد عند رأسی، اس کی سرانے بیٹھ کے. فقال، نے کہا کہ اسلم، اسلام لاؤ نا، اسلام قبول کرو. تو ابا جان سے ذرا گھبرا رہا تھا. فنظر الی ابیہ، اپنے ابو کی طرف دیکھ کے، وہ عندہ، وہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا. فقال، ابا جان نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مانو. فاسلم، اس نے اسلام لایا. اور اس وقت کیا ہوئے، وفات ہوئی یا بس اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، آپ علیہ السلام جب وہاں سے گئے نا تو یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ شکر ہے اس کی وفات تو اسلام پر ہوئی نا، اللہ نے اسے آگ سے چھڑایا. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا، جو آدمی مریض کے پاس جاتے اس کی پوچھ گچھ کرتا ہے، نادى مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتے کہ طبتا، آپ خوش رہے، آپ کی حالت اچھی ہو. وطاب ممشاک، آپ کا یہ جانا، تمہاری چال بھی مبارک ہو، تمہاری رفتار بہت اچھی ہے، عمدہ ہے. وتبوأت من الجنت منزلا، اور آپ نے جنت میں گھر حاصل کیا، یعنی آپ کو ایک بنگلہ ملا. رواہ ابن ماجہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، فرماتے کہ ان علی خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجعه الذي توفي فيه، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اس بیماری میں، درد میں، جس میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی نا، انتقال کر چکے تھے. فقال الناس، لوگوں نے حضرت علی سے اب سے پوچھے، یا ابا الحسن، یا ابو الحسن، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی کیا حالت ہے، کیسے اب؟ قال، کہا کہ اصبح بحمد اللہ باریا، کہ وہ کیا ہے، اب ٹھیک ہو چکے ہیں. بارئن کا معنی ہے صحت مند ہو جانا نا، حالانکہ آپ وفات ہو چکے تھے. رواہ البخاری. معنی کہ بلا و مصیبتوں سے بس اب چھٹکارا پا گئے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی پوچھے نا تو بس اس کو اس طرح سے کہہ سکتے کہ اب فی الحال اچھا ہے، بہتر ہے اب. وعن عطاء بن ابی رباح قال قال لی ابن عباس، عطا سے کہتے مجھے ابن عباس سے نے کہا کہ الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کہ میں آپ کو جنتی خاتون دکھاؤں؟ قلت، میں نے کہا بلا، ضرور دکھائیں. قال، کہا هذه المرأة السوداء، کالی کلوٹی رنگ والی جو عورت ہے نا، یہ جو ہے اس کا نام سعیرہ یا سعیرہ لوگوں نے بتایا ہے نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بال میں کیا کرتی تھی، کنگھی کرتی تھی. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کہنے لگی، آئی. فقالت، یا رسول اللہ انی اسرع، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، پتہ تک نہیں چلتا. بعض اوقات کپڑے میرے ہٹ جاتے ہیں نا، پردہ سطر وغیرہ کھل جاتا ہے. وَإِنْ يَتَكَشَّفُ، میرا بدن کھل جاتا ہے نا، عورت وغیرہ کھل جاتی. فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے میرے لیے دعا مانگی. فقال، آپ علیہ السلام فرمائے کہ میں آپ کے لیے تو دعا مانگوں گی، لیکن ان شئت صبرت، اگر آپ صبر کرو گے نا اس بیماری پر، ولکن جنت ہوگی آپ کے لیے اس کے بدلے میں. وَإِن شئت دعوت اللہ یعافیک، اگر چاہتی ہے نا تو دعا کر کے آپ کو عافیت ملے گی. فقالت، وہ کہنے لگی اصبر، صبر تو کروں گی نا. فقالت، لیکن یہ کہنا، آگے اس نے کہا کہ یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بارہ نہ ہونے سے، کھل جانے سے، بے پردگی سے بچائے. کہ ان یتکشف، میرا پردہ سطر کھل جاتے. فادعوا اللہ ان لا تکشف،
کہ کہیں میرا سطر نہ کھلے اگر اس سے میں کہیں پر پہ چڑھ جاؤں گر جاؤں. فدعا لها، تو آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگی نا، تو اس کے بعد وہ بے سطر بے پردہ بے حجاب نہیں ہوتی تھی بلکہ چھپی رہتی تھی. متفق علیہ. وعن يحيى بن سعيد قال ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے زمانے میں موت آئی. فقال رجل، دوسرے نے اس سے کہا ہنیئا لہ، خوش رہے تو خوش اس کے لیے تو خوشخبری ہے. مات ولم یبتل بمرض، وفات ہوگی لیکن زندگی میں اس نے بیماری نہیں دی کہ بیمار نہیں ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے اسے کہا کہ ویحک، ہلاک ہو تم. منع ہلاک منع ایسا نہ کہے، میں ادرک تمہیں کیا معلوم. لو ان اللہ ابتلاہ، لو ان اللہ ابتلاہ بمرض، اگر اللہ اسے بیماری مبتلا کرتا نا تو فکفر عنہ من سیئاتہ، سے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے نا. آپ یہ نہ کہیں کہ شکر ہے ماشاء اللہ تو بیماری نہیں ہوئی تھی زندگی بھر. بیمار ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نہیں بدقسمتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بدقسمت انسان ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے. اس سے بدقسمتی خوش قسمتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی مبتلا کر دیتا ہے درجات بلند کرنے کے لیے، کبھی گناہ معاف کرنے کے لیے. تو یہ مقاصد ہوتے ہیں، اس سے خوش قسمتی بدقسمتی کا تعلق نہیں ہے. رواہ مالک مرسلا. وعن شداد بن اوس السنابحی، وعن شداد بن اوس والسنابحی انہما، یہ شداد صاحب اور سنابحی صاحب دونوں نا یہ ایک مریض شخص کے پاس گئے. دخل علی رجل مرید یعودانہ، بیمار کرسی کر رہے تھے نا. فقال له، تو ان دونوں نے اس سے پوچھے کہ ازبخت، کیسے ہیں آپ؟ قالت، کہا کہ اس نے جواب میں کہ ازبخت بنعم، الحمدللہ ٹھیک ہوں. قال شداد نے کہا کیا بشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، خوش رہو کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور برائیوں کی برائیاں کم ہو جائے گی. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم فرماتے سنے کہ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اذا یقول اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی، کہ جب میں کسی بندے کو امتحان میں ڈالتا ہوں نا، مؤمن مسلمان فحمدنی علی ما ابتلیتہ، تو اسے ابتلا امتحان پر میرا شکر ادا کرتا ہے. فإنه یقوم من مضجعه ذلك، جو وہ بستر سے اٹھتا ہے نا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کو ماں نے جنا ہو اس دن. من الخطا، یعنی گناہوں سے سب پاک صاف ستھرا ہوتا ہے. ویقول الرب تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انی قیدت عبدی وابتلیتہ، کہ اب تو میں نے بندے کو بیمار کر دیا ہے نا، صحت اس کی چھینی ہے. فاجروا له ما کنتم تجرون له وهو صحیح، جو کچھ تم اس کے لیے لکھ رہے تھے جاری کر دیا تھا تم نے نا صحت کی حالت میں، اب بیماری کی حالت میں وہ اعمال اور ان کا ثواب لکھا کرو اس کے لیے. رواہ احمد. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے وہ فرماتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد، جب انسان کی گناہ زیادہ ہو جاتی ہے، ولم یکن له ما یکفرها من العمل، اور اس کا ایسا عمل نہیں ہوتا جو اس کے لیے کفارہ بن جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے پھر یہ کرتا ہے کہ ابتلاہ اللہ تعالی بالحزن، اللہ تعالیٰ اس کو غم وغیرہ میں دکھ میں مبتلا کر دیتے لیکفرها، تاکہ ان گناہوں کا کفارہ کر دے. رواہ احمد. وعن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا، جو آدمی مریض کے پاس جائے تیمارداری کر، لم یزل یخوض الرحمہ، اس اللہ کہ وہ یہ رحمت میں گھس رہے داخل ہو رہے، حتی یجلس، تک کہ جب بیٹھ جائے. فاذا جلس، جب مریض کے پاس بیٹھ جائے نا، اغتمس فیہا، گویا اس نے رحمت میں غوطہ لگایا. رواہ مالک و احمد. عن ثوبان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمت اذا صاب احدکم الحمى، جب تم سے کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، فإن الحمى قطعة من النار، بیماری تو جہنم کی آگ میں سے ٹکڑا ہے نا. فلیطفئها عنہ بالماء، تو اس کو پانی سے بجھا دینے، ٹھنڈے پانی سے نہائے. منا ٹھنڈی کا مراد کیا ہے کہ کچھ گرم کر کے، اگر ایسی بیماری ہونا کہ اس میں یہ پانی مفید ہو، ہر بیماری میں نہانا بھی مفید نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے ماتھے پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ دے وغیرہ. فلیستنقع فی نہر جار،
اگر کوئی بیمار ہے نا تو کسی جاری ندی میں نہر میں اتر جائے، اس میں نہائے، ولیستقبل جریتہ یا جریتہ، جس جانب یہ پانی بہہ رہا ہے نا بہاؤ کی جانب، اس جہت میں کیا کرے، اس کی طرف منہ کرے، فیقول پھر یہ کلمات کہہ دے، بسم اللہ اللہم اشفی عبدک وصدق رسولک، بعد صلاة الصبح، یہ صبح کے بعد ایسا کرے، قبل طلوع الشمس سے پہلے، ولیغمس فی ثلاث غمسات ثلاثت ایام، 3 دن یہ عمل کرے اور اس میں 3 غوطے لگائے ہر روز، فإن لم ير فی ثلاث، اگر 3 دن میں ٹھیک نہیں ہونا، فخمس، 5 دن یہ عمل کرے، فإن لم يبر، اگر ایسے ٹھیک نہیں ہو، فی خمس، 5 میں، فسبع، تو 7 دن ہی کرے، فإن لم ير فی سبع، اگر 7 دن میں نہ ٹھیک نہیں ہو، فتسع، تو پھر 9 دن کرے، انشاءاللہ 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہو جائے گا، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن اللہ عز وجل، کہ 9 دن سے آگے نہیں گزر سکتا کہ اللہ اسے ٹھیک کرے گا، اس سے آگے تجاوز نہیں ہوگا، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیماری کا ذکر چلا، فسبح رجل، اس نے اسے برا بھلا کہا کہ چھوڑ دے بیماری تو بہت ضروری چیز ہے، ایسا کہا اس نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا لا تصبها، برا بھلا نہیں کہنا اسے، کیونکہ فإنها تنقی الذنوب، تنفی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے نا، کما تنقی النار خبث الحدید، جیسے آگ سے لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، رواہ ابن ماجہ۔ وعنہ قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی تھی مرداری کی، فقال، اسے کہا کہ ابشر، خوش ہو جا، فإن اللہ تعالیٰ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ناری، بیماری میری آگ ہے، اسلط علی عبد المؤمن فی الدنیا، دنیا میں کسی مسلمان پر اسے مسلط کرتا نہیں، تکون حظہ من النار یوم القیامہ، تاکہ قیامت میں جو آگ ہے نا اس کے بدلے میں حساب ہو جائے، حساب چکتا ہو جائے، رواہ احمد بن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرب سبحانہ وتعالی یقول، اللہ تعالیٰ قسم کا کہ فرماتے ہیں کہ وعزتی وجلالی لا اخرج احدا من الدنیا، کہ جب میں کسی انسان کو دنیا سے اٹھاتا ہوں نا، اريد اغفر له، میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت تک نہیں اٹھاتا اس دنیا سے، حتی استوفی کل خطیئۃ فی عنقہ، کہ اس کی گردن میں، اس کے ذمے میں ہر گناہ کو اصول کروں، کس چیز کے ذریعے، بسقم یا بسقم، بیماری کے ذریعے، بھی بدن ہی، کہ بدن میں اسے مبتلا کر دیتا ہوں نا، کہ اس کی گناہ معاف ہو جائے، تاکہ میرے پاس صاف شفاف ہو کر آئے، واختار فی رزق، اور اس کے رزق میں تنگی بھی کرتا ہوں، کہ اس کا رزق تنگ ہونا تو اس سے اس کی گناہ جڑ جائیں گے، رواہ رزین۔ وان شقیق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے فرما دی تابعی قول، مرض عبداللہ بن مسعود، عبداللہ سے اب ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، فعدنا، ہم اس کی تیمارداری کے لیے گئے نا، فجعل یبکی، رونے لگے، فعوتی بہ، کسی نے اس کو ملامت کہ کیوں آپ رو رہے ہیں، آپ تو صحابی رسول ہے، فقال کہ انی لا ابکی لاجل المرض، بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، لانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بیماری کے متعلق میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا ہے کہ المرض کفارۃ، نہیں تو کفارہ ہے اس کے لیے نہیں رو رہا، وانما ابکی، رو اس لیے رہا ہوں کہ انہ اصابنی علی حال فقرۃ، کہ اب میرے بدن میں ضعف، فتور، کمزوری آ گئی ہے، ولم یصبنی فی حال اجتہاد، اور یہ بیماری جب مجھے پہنچی تھی نہ، لگی تھی تو یہ ایسی حالت میں لگی کہ اس وقت میں کمزور تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں نا کہ یہ مجھے ایسی حالت میں لگتی، آ جاتی، بیماری ہو جاتی کہ جب میں کیا کرتا، کچھ عمل کثیر تو کرتا نا، حال اجتہاد کا کیا معنی ہے، مشکل کے وقت میں، لأنه يكتب للعبد من الأجر اذا مرض ما كان يكتب له قبل ان يمرض، کہ انسان کے لیے وہ اعمال اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے جو صحت میں کر رہا تھا مریض ہوتے وقت، فمنعه منه المرض، بیماری سے روک دے اس عمل سے، رواہ رزین۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مريضا الا بعد ثلاث، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی تیمارداری بیماری کے لیے جاتے تھے نا تو 3 دن بعد جاتے تھے۔ اس حدیث کو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موضوع حدیث ہے، کیونکہ عیادت تو اول مرض میں ہوتی ہے نا، 3 دن گزر جائے تو پھر کیا مطلب، 3 دن کے بعد بعض اوقات تو لوگ 1 دن کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کوئی وجہ بھی ہو سکتی اس کی کہ آپ علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔
رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت على مریض، جب تم بیمار کے پاس جاؤ نا، فمرہ یدعو لکا، کہ مریض سے بھی درخواست کرو، دعا کی کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ فإن دعاءه كدعاء الملائکۃ، مریض کی دعا بے فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. رواہ ابن ماجہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول من السنت، ابن عباس سے فرماتی بھی سنت طریقہ ہے کہ تخفیف الجلوس، کہ مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھ جائے آدمی، مختصر وقت کے لیے بیٹھ جائے نا، اور اس کے علاقے کرے وقلت السخف فی العیادہ، زیادہ شور شرابہ نہ کرے عند المریض. قول وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ علیہ السلام نبی صحابہ کو کہتا نا لما کثر غلغتهم اختلافهم، جب آپ علیہ السلام کے سامنے ان کا شور زیادہ ہوا، تنازعنا کتاب لکھنے کے متعلق، حدیث قرطاس جو ہے نا، تو فرمایا قوموا عنی، مجھ سے سب اٹھ جاؤ، یہاں سے جاؤ. رواہ رزین.